میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا میری اس بات کو۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ قوم مسلم کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور اللہ اکبر، قوم مسلم اس دہانے پہ آ چکی ہے کہ روٹی کپڑا مکان کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ٹریفک سگنلوں پر اگر کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ قوم مسلم ہے۔ اللہ اکبر، اگر کسی پوسٹ پر کسی کو عہدے پر نہ دینے کی سازش رچی جا رہی ہے وہ قوم مسلم ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ قوم مسلم یہ وہ قوم ہے، اگر یہ مسلم جوان تجارت کرنے پر آ گیا تو اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر یہ مسلم جوان کام کاروبار کرنے پر آ گیا اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر یہ مسلمان قوم پڑھنے پر آ جائے تو اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر یہ قوم مسلم سیاست پالیٹکس کرنے پر آ جائے تو پھر بھی اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ آج قوم مسلم کو پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مسلم قوم کو بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جانتے ہیں اگر یہ قوم سنجیدہ ہو گئی، اگر یہ قوم اپنے مقصد اور اپنے ایم پہ نظر رکھے تو اس قوم کو ہرانا مشکل ہے، اس قوم کو نیچے گرانا مشکل ہے۔ یہ دنیا کے لوگ قوم مسلم کو نیچے گرانے کے لیے بہت بڑی سازش رچ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں، اب بھی وقت ہے ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قوم، یہ لوگ جانتے ہیں اگر یہ قوم اتنی مضبوط اپنے مسلک کے نام پر، اپنے مذہب کے نام پر اتنی مضبوط اور متسلب ہے کہ اس قوم کے دروازے پہ جا کر کہا جائے کہ چھوڑ دو دامن مصطفیٰ کو، چھوڑ دو اسلام کو، تو یہ قوم اپنے مذہب کے نام پہ اتنی مضبوط ہے کہ یہ جان دینا تو گوارا کر سکتی ہے لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بلال حبشی کی استقامت کو جان چکے ہیں، وہ بلال حبشی کی استقامت کو دیکھ چکے ہیں کہ جب بلال حبشی سے کہا تھا تو انجام دیکھ لیے تھے۔ اللہ اکبر، وہ مکے کی زمین پر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب وہ بلال حبشی کو ان لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، پھر کہا جاتا کہ چھوڑ دے دامن مصطفیٰ کو۔ اللہ اکبر، وہ بلال حبشی کہتے ہیں میں سب کچھ تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیاشوں کو نرم گدوں پہ جو آرام نہیں ملتا ہے، عاشقوں کو محبوب کے عشق میں دکھ اٹھانے میں وہ آرام ملتا ہے۔ میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، وہ جانتے ہیں مسلمان کی طاقتوں کو، مسلمانوں کی صلاحیتوں کو وہ جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا جنگ بدر کی 313 کی فتح سے لے کر احد کے میدان تک اور احد سے لے کر خندق و خیبر تک جتنے بھی فاتحین ہیں وہ سب کے سب جوان ہیں، جوان۔ اور اللہ اکبر، اندلس کے ساحل پر جن لوگوں نے کشتیاں جلائی ہیں وہ سب جوان ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سندھ کی زمین پر جس جوان مجاہد نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے وہ بھی جوان ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیت المقدس صلیبیوں کے حلق سے چھین کے نکال کر اسلام کا پرچم لہرایا ہے وہ صلاح الدین ایوبی بھی جوان تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قوم جانتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے، ان کو دامن مصطفیٰ ان کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے انہیں زور زبردستی نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے طریقہ کیا اپنایا؟ ہاں، انہوں نے یہی طریقہ اپنایا ہے کہ انہیں نشے کا عادی بنا دو، انہیں نشے کی ایسی عادت لگا دو۔ اگر یہ جوان قوم نشے میں ڈوبی رہے گی تو اسے کیا ذمہ داری پتہ لگے گی، اسے کیا دین کا معاملہ پتہ رہے گا، اسے کیا ماں باپ کی خدمت پتہ لگے گی۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا، بہت سوچ سمجھ کے قوم مسلم پہ یہ
حدیث رچی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، نشے کے عادی نہ بننا۔ اگر نشہ کرنا ہی ہے، اگر تمہیں نشہ کرنا ہی ہے تو آؤ اس کا نشہ کرو جس نشے میں غریب نواز سرشار تھے، جس نشے میں غوث اعظم سرشار تھے۔ ہاں ہاں، وہ وہی نشہ ہے، وہ وہی عشق مصطفیٰ کا نشہ ہے جو صدیق اکبر کو حاصل تھا، وہ وہی عشق مصطفیٰ کا نشہ ہے جو فاروق اعظم کو حاصل تھا۔ اللہ اکبر! ہاں ہاں، یہ وہی عشق مصطفیٰ ہے جو بلال کو مکے کی زمین پہ گھسیٹے جاتے تھے، انہیں کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے۔ یہ وہی عشق مصطفیٰ کا نشہ ہوتا ہے۔ آؤ ایسا نشہ کرے، آؤ ایسے نبی سے محبت کرے جو گرتے ہوئے کو بھی اللہ پر آفتاب ہدایت کا تاجدار بنا دیا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نبی سے بے انتہا محبت کرو